اللہ 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 اللہ۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ایک عیسائی پادری آیا جو بڑا معالج اور حکیم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا جی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو موقع دیا گیا۔ اس نے کہا جی آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام اصول زندگی ہیں، میں دین کا بھی علم رکھتا ہوں اور حکمت کا بھی علم رکھتا ہوں، میں اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت سے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا؟ ہارون رشید نے جو علماء موجود تھے ان سے کہا کہ جی اب آپ اس کا جواب دیجیے۔ چنانچہ ایک عالم کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا جی ہمیں قرآن مجید میں جسم کی صحت کے بارے میں ایک بڑا گولڈن رول بتلایا گیا۔ پوچھا وہ کیا؟ کہ قرآن مجید میں فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی اوور ایٹنگ نہ کرو، جتنی طلب ہے ضرورت ہے اتنا کھائیے اور پھر اللہ کے گیت گائیے۔ ولا تسرفو، تم اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ تو یہ جو منع کر دیا گیا اوور ایٹنگ سے، یہ ایسا بہترین اصول ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو اس کو زندگی میں بیماریاں آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں حکیم ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہترین اصول ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسم کے بارے میں کوئی اصول بتایا کہ آدمی اپنے جسم کی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے، کیسے اس کو اچھا مینٹین کر سکتا ہے؟ تو وہ عالم کہنے لگے جی ہاں، اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑا انمول اصول بتلا دیا۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پاک کوٹ کی جس کا اردو ترجمہ یوں ہے، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ اور آج ڈاکٹر لوگ کنفرم کریں گے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری بیماریوں کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر کے پیشنٹ بن جائیں گے، اگر بہت ہی زیادہ کریمی اور جوسی چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول لیول ہائی پر بیٹھیں گے، اور اگر بہت ہی زیادہ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے تو السر کے مریض بن جائیں گے، بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ تو ایٹنگ ہیبٹ وہ آدمی کی بیماریوں کی پروفائل کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معدہ بیماریوں کی بنیاد ہے، یہاں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ اپنے معدے کو کنٹرول کر لے اور جو چیز انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے وہ استعمال کرے، جو نقصان دہ ہے اس سے بچ جائے، یہ بندہ بیماریوں سے انشاءاللہ بچا رہے گا۔ تو حدیث پاک کا پہلا حصہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، دوسرا حصہ آگے تم جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اب کچھ صوفی حضرات نیک لوگ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں کھاتے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف۔ کتنی عورتیں ہیں جو دوائی تو منگا لیتی ہیں، کڑوی ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اگر اس کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو دینا یہ حکم نبوی ہے۔ اور آخری بات کہی
کہ الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور آج اس میں ہم واقعی بہت ہی زیادہ سستی کے مرتکب ہوتے ہیں. جہاں آپ دیکھیں کہ دسترخوان پہ کسی نے سویٹ ڈش کی طرف پہلے ہاتھ بڑھایا، ہاں آپ اسی وقت سمجھ لیں کہ یہ ڈائبیٹک بندہ ہوگا. پراٹھے کھائیں گے، آرٹریز بھی بند ہوں گی، اور پھر کہیں گے جی اللہ مالک ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، لیکن پروردگار نے عقل بھی تو دی ہے نا استعمال کرنے کے لیے. تو عقل جب بتا رہی ہے کہ اگر میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور مجھے مٹھائی سے منع کیا گیا تو مجھے منع ہونا چاہیے. لوگ اس کو توکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہوتا ہے. جس بندے کو ڈاکٹر جس چیز سے منع کر دیں کہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دے، وہ اس کو کھا کے توکل کا مظاہرہ مت کرے. توکل کا ثواب تو نہیں ملے گا. ممکن ہے اگر اس کے کھانے سے موت آ گئی تو قیامت کے دن خودکشی کا عذاب ہو جائے. یہ کھا تو میٹھا رہے ہوتے ہیں مگر یہ سلو پوائزن ہی ہوتی ہے. جس کی ڈائبٹیز ہی کنٹرول نہیں ہے اور اس کے پاؤں پہ زخم بھی بنا ہوا ہے اور پھر وہ میٹھا کھا رہا ہے، میٹھائی سے مت سمجھیے، یہ پوائزن ہے مٹھائی کی شکل میں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے. جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ اپنا پرہیز کرے ان تمام چیزوں سے جو اس بیماری کو زیادہ کرتی ہے. اور یہ اصول آج کی دنیا میں سارے سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. انسان جو کھانا کھاتا ہے جو اس کے بدن کی ضرورت ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل اسی طرح اگر ہم کسی بھی مشین کو اوور لوڈ کر دیں گے نا تو بریک ڈاؤن کے چانسز بڑھ جائیں گے. یہی آج انسان کے معدے کا کہ اس میدے کو ایک مقدار کھانے کی فائدہ دے گی. اگر ہم اس سے زیادہ فیڈ کرنا شروع کر دیں گے تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان شروع ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ